سر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ پنجاب کی جو دوڑ ہے، جو ریس ہے، اس میں یہ 8 نام سامنے آ چکے ہیں. اب نوبڈی نوز کہ انہی 8 میں سے کوئی بندہ ہمارے سامنے آتا ہے یا خان صاحب کوئی اور سرپرائز پھینکیں گے، کوئی اور پتہ لے کر آئیں گے جیسا کہ کے پی کے میں ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کوئی سرپرائز آ سکتا ہے یا اسی 8 ناموں کی لسٹ کے اندر سے کوئی بندہ سی ایم پنجاب کے لیے وہ نامزد کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا. دیکھیے بات اصل یہ کہ آپ نے جو 8 نام پیش کیے ہیں اس میں سے ہر نام اپنی جگہ بڑا طاقتور ہے، اور اس کی یہ کہ اس کو اس قسم کے امکانات ہیں کہ ان کو باقاعدہ یہ ہے کہ منصب دیا جائے. لیکن میری نگاہ میں 3 ایسے نام ہیں کہ جو عمران خان ان میں سے بنا سکتے ہیں. ایک تو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، جو یہ کہ ایک نہ صرف کامیاب ڈاکٹر ہیں بلکہ انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو بیٹی تھی ان کا بڑا مقابلہ کیا، اور یہ ہے کہ گھر گھر جا کے ان کے پاس پیسے کے وسائل نہیں تھے لیکن گھر گھر جا کے انہوں نے کنونس کیا کہ تبدیلی کیوں آنی چاہیے، کیا ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، ہیلتھ سیکٹر میں کیا لائیں گے، ایجوکیشن سیکٹر میں کیا لائیں گے. ایک تو یہ نام. دوسرا یہ کہ فواد چودھری نے بڑا کھل کے مقابلہ کیا ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کا جو ان پر الزامات لگے اس کا جواب دیتے رہے. پھر یہ کہ فواد چودھری صاحب مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ بھی بڑا کام کیا ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں تیسرا ہے چودھری سرور صاحب جو لندن میں رہے، ان کو خاصے کے تجربات ہیں. مگر میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، اور یہ کوئی کسی قسم کی کوئی میرا خیال ہے کنونسنگ نہیں ہے، لیکن یاسمین راشد صاحب جو ہیں بہترین میرا خیال ہے نمائندہ ہوں گی، کیونکہ اس پر سب کا کانسنس ہے، پاکستان کا، پنجاب کے عوام کا بھی، اور وہ لوگ بھی کہ جو دیگر لوگوں سے ناراض ہیں یا جن سے ان کی گفتگو، کیونکہ پارٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کوئی سرپرائز دیں گے؟ میرا خیال ہے کوئی سرپرائز دیں گے. میرا سرپرائز نہیں. یاسمین راشد کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ یہی ہو سکتی ہیں. سر